اور چونکہ آج یاد حسن یعنی حضور سیدی احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ ذکر بھی تھا، لیکن حضرت محبوب الہی پر گفتگو اتنی طویل ہو گئی کہ جو ہے وہ اب بات میں ان پر نہیں کر سکوں گا، لیکن صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں تاکہ حضور سیدی احسن العلماء کی شان آپ کو پتہ چل جائے یہ کس شان کے بزرگ ہیں۔ حالانکہ 90 کے بعد ہی آپ کا وصال ہوا، بہت دن نہیں ہوئے، ابھی چند برس پہلے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضور سیدی احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ نے، یہ حضور سید العلماء سید آل مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ کے حقیقی بھائی ہیں، اور ماہرہ مطہرہ کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ زیدی سادات ہے، حضرت امام زید شہید مظلوم کی اولاد میں سے بڑا معتبر خاندان، بڑا عظیم خاندان ہے سادات کا یہ، اور ان کی اصل جو ہے بلگرام شریف ہے، اور ان کے جد اعلیٰ سید محمد دعوت الصغریٰ رحمت اللہ علیہ جن کو فاتح بلگرام کہتے ہیں، سغروی سادات بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہے سید محمد دعوت الصغریٰ فاتح بلگرام، انہی کی اولاد میں حضور احسن العلماء رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ حضور احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، جنہیں ہم شارح بخاری کہتے ہیں، جنہوں نے نصرت القاری شرح بخاری لکھی ہے، تو وہ ماہرہ شریف گئے، اور ماہرہ شریف جب آپ جائیں گے تو ایک ہی گنبد کے نیچے 7 قطب کے مزار آپ کو ملیں گے۔ یہ خاص بات ہے ماہرہ مطہرہ کی کہ 7 قطب ایک ہی گنبد کے نیچے، اور ایسا گنبد کہ ایک ہی گنبد کے نیچے ایک ساتھ 7 قطب ہو، میری اپنی معلومات کے مطابق ہندوستان میں نہیں، کہیں 1 قطب، کہیں 2 قطب، کہیں 4 قطب، لیکن 7 اقطاب، 7 قطب ایک گنبد کے نیچے، یعنی آپ حاضری دیتے ہیں تو ایک ساتھ آپ کی حاضری جو ہے وہ 7 اقطاب کی بارگاہ میں ہوتی، 7 قطب کی بارگاہ میں ہوتی۔ تو مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور سید العلماء سے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ زیارت کروں، زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور سید العلماء علیہ رحمہ نے حضور احسن العلماء سے کہا کہ آپ زیارت کرا دیں، جا کر آپ جا کے زیارت کرا۔ تو آستانے کا دروازہ بند تھا، حضور احسن العلماء نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کر کے فرمایا لو مفتی صاحب زیارت کر، دروازہ کھول کر لو مفتی صاحب زیارت۔ مفتی صاحب تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ، جب حضور احسن العلماء نے کہا تھا کہ لو مفتی صاحب زیارت کر لو، تو اس وقت آپ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ فرمایا کہ حضور احسن العلماء کی زبان سے جملے نکلنے تھے لو مفتی صاحب زیارت کر لو، تو پھر میں نے مزار نہیں دیکھا، ہر مزار کو میں نے تخت کی شکل میں دیکھا، اور اس پر صاحب مزار کو میں نے جلوگر دیکھا، تاب نہ لا سکا، بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گیا۔ یہ ہے احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ الہی تاب ود خورشید ماہی، چراغ چشتیہ را روشنائی۔ کل صبح انشاءاللہ مرکز سے قافلہ جا رہا ہے، اور قافلے والے بھی آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہر مہینہ یہاں سے قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ قافلے کے لیے آئے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے سعادت مند ہیں کہ قافلے میں صبح آپ روانہ ہو رہے ہیں، اور ابھی سے آگے آپ رات بھر اعتکاف کریں گے مسجد میں، مسجد کے ادب کا خیال کریں، اور درود شریف پڑھیں، عبادت کریں، یا سو جائیں، بلکہ سو جائے تو اچھا، کیونکہ صبح آپ کو سفر کرنا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، دین کے لیے نکلتے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ انہیں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ علم دین کے حصول کے لیے نکل رہے ہیں، قافلے میں جانے والوں آپ علم دین کے حصول کے لیے نکل رہے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا جو علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے پیر خاک آلود اور غبار آلود ہو جاتے ہیں تو اللہ ان پیروں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اور فرشتے ان پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔
تو آپ نے شادی کے لیے سفر کیے ہوں گے، آپ نے کاروبار کے لیے سفر کیا ہوگا، آپ نے تجارت کے لیے سفر کیا ہوگا، لیکن بڑے خوش نصیب ہے کہ آپ دین کی راہ میں نکل رہے ہیں۔ جو نکل رہے ہیں ان کے لیے دعا اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور میرے جو بھائی جو ہے وہ نہیں نکلے ابھی تک قافلے میں سفر میں، آئندہ مہینے جو قافلہ جائے گا اس کے لیے آپ ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں، قافلے میں جانے کی نیت کریں، اس لیے کہ ساری زندگی ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں، کبھی مہینے میں ایک آدھ مرتبہ صرف 2 دن کے لیے قافلے کا ذہن بنائیں، قافلے کے لیے نکلے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ قافلے میں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو دونوں دن یعنی 48 گھنٹے آپ کے اللہ کی عبادت کے سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ پھر اس میں درود شریف، علم دین، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، روزے کے مسائل، نکاح طلاق، جتنا کچھ یہ ہمارے مبلغین احباب سکھا سکتے ہیں وہ آپ کو سکھاتے ہیں اور سکھائیں گے انشاءاللہ، اور قافلے کی برکتیں آپ خود محسوس کرو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے لیے وقت دینے کی، قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہر ہفتے اجتماع میں آئیں، اور جو لوگ آئندہ مہینے قافلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے مبلغین کے پاس اپنے ناموں کو درج کرائیں۔